بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے تھراپسٹ جو کام نہیں کر سکتے وہ قرآن کیسے کر سکتا ہے؟ کیا واقعی میں قرآن ذہن اور دل کو سکون دیتا ہے؟ میرا اس پر یقین تو نہیں، مگر آج مجبور ہو چکی ہوں کہ میں بھی قرآن میں سکون تلاش کرنے کی کوشش میں ہوں۔ ڈیبی نامی ایک عیسائی خاتون نے جب یہ مدعا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا تو سننے والے حیران ہو گئے کہ ایک طرف تو اس خاتون کا اسلام پر یقین نہیں اور دوسری طرف یہ قرآن پاک کو اپنے لیے سکون کا ذریعہ بتا رہی ہے۔ ڈیبی نے سوال کیا تھا کہ آج کل نوجوان بہت سے مسائل کا شکار ہیں جن میں ذہنی مسائل بھی شامل ہیں۔ میرے دماغ میں بھی ایک مستقل جنگ جاری رہتی ہے، کسی پل چین نہیں ملتا۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن سکون دیتا ہے۔ جب تھراپی ہمارے ذہن کو سکون نہیں پہنچا سکتی تو قرآن کیسے ہمیں وہ سکون دے سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ثابت کرے کہ قرآن میں سکون اور چین ہے۔ ثابت کر دیا تو میں بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کیا کروں گی، چاہے میں مسلمان ہوں یا نہ۔ ناظرین، آپ اس خاتون کا سوال سنیے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال سناتے ہیں جس میں انہوں نے اس خاتون کو تسلی بخش جواب دے کر مطمئن کیا اور آئندہ زندگی گزارنے کے لیے نصیحت بھی کی۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور علم سے بھرپور ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ As youths currently, most of us are facing a lot of mental health issues. You're constantly in a battle within yourself, in your mind, and you feel like you do not have solutions to those problems, whether it's therapy and all these other things. So now my question is, how can the Quran help us in navigating that issue? And can you kindly advise me on some of the verses I could read from the Quran to help me with, everything? ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈیبی سے اتفاق کیا کہ آج دنیا میں بہت سے انسان ذہنی مسائل سے دوچار ہیں۔ دنیا کی جھمیلوں نے ان کے گرد ایسا گھیرا تنگ کیا ہے کہ پوری دنیا پا لینے کے بعد بھی ان کے دل و دماغ سکون سے محروم ہے، اور قرآن پاک واقع انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو ایسی زبان میں پڑھنا ضروری ہے جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میرے والد مرحوم ایک سائیکیٹرسٹ تھے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دماغ کس نقطے پر اٹکا ہے یا کون سی سوچ ہے جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتی۔ قرآن پاک ایک بہت ہی یونیک کتاب ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم جن چیزوں سے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں یا وہ ہمارے لاشعور میں ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی قرآن پاک میں موجود ہوتی ہیں، اور قرآن پاک کو پڑھنا بہت زیادہ مشکل نہیں۔ اگر آپ ایک باب روزانہ پڑھیں تو 30 دن میں قرآن پاک کو مکمل کر لیں گے۔ اگر 2 باب پڑھیں تو 15 اور 3 باب ایک دن میں پڑھیں تو 10 دن میں آپ ایک قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ کے مسائل کا حل آپ کو وہیں ملے گا۔ The Quran is a unique book. When you read the Quran, you find that many of the things you were thinking, the reply is given in the Quran. And to read the full Quran will not take very long. Depending, if you want to read 1 chapter a day, it will take you 30 days. If you want to read 2 chapters a day, it will take you 15 days. If you read 3 chapters a day, it will take you 10 days. So sister, my request to you would be that if you read the translation of the Quran slowly with understanding. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈیبی کو بتایا کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اور دھیان لگا کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور یہ ایسی عالمگیر اور وسیع کتاب ہے کہ ایک ہی مسئلے کے حل کے لیے ہم قرآن پاک کی ایک ہی آیت پڑھیں تو ہم دونوں کو الگ الگ حل ملے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ قرآن پاک کی ایک آیت سنے تو اس کو اپنے حساب سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی ادبی انسان پڑھے تو اس کو ایک اور طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی۔ ایک سائنسدان پڑھے تو اس کو ایک اور نظریے سے دیکھے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی تفاسیر کی ضرورت پڑی، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کے 20 مطلب ہو سکتے ہیں، اور جب کوئی انسان کسی مسئلے کا شکار ہوتا تو اس کو اپنے طریقے سے اور اپنی سوچ کے حساب سے دیکھتا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے مسائل کا حل ملے گا۔ The beauty of the Quran is that the same verse, if a layman reads it, he thinks a different way. If an intellectual reads it, he thinks in a different way. A scientist reads it, he thinks in a different way. That they read in the tafasir of the Quran. One verse can have 20 meanings. And when a person who has problem, he thinks in his way.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈیابی کو بتایا کہ آپ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جو قرآن پاک کی اعلیٰ پائے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو آپ کو آپ کے مسئلے کے حساب سے رہنما کرنے کے قابل ہوگا. ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ قرآن پاک کی تمام آیات خوبصورت ہیں، مگر آپ کو ایک مخصوص مسئلہ ہے تو آپ اس سے متعلق میرے سے پوچھ سکتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ کا سوال شراب نوشی سے متعلق ہے تو سورہ مائدہ میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. اگر آپ کا سوال معاشی تنگدستی سے متعلق ہے تو سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی اور تنگدستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور غلط کاری کا تم کو حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے. خدا بڑی وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں ہی دے سکتا ہوں. غربت، امارت، دوست، نسل پرستی، شراب نوشی، جوئے سے متعلق آپ کو مخصوص آیات ہی بتا سکتا ہوں جو آپ کا مسئلہ ہے. اس سے متعلق میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں، اور یہ پبلک میں بھی اپنے مسائل کو بتانا اچھا نہیں ہوتا. So when you read the Quran, but naturally if you go to a person who's specialized and if you discuss with the person what is the problem, he may be able to guide you. Just generally if you ask me which verse to read, I say all the verses are good, mashallah. But if you have a specific problem, like if you have a problem of alcoholism, the verse is Surah Ma'idah chapter 5 verse 90. If you have a problem of economics, then it is Surah Tawbah, it is Surah Baqarah chapter 2 verse 179. So I gave a few examples in my talk. میری آپ کو نصیحت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو یقیناً اپنے تمام سوالوں اور تمام الجھنوں کے جوابات مل جائیں گے. اس کو دھیان لگا کر پڑھیں. مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کو اپنے سوال کے جواب مل جائے گا. فرض کریں کہ نہیں ملتا تو آپ اسلامی دعوت سینٹر میں جا کر کبھی بھی اپنا سوال رکھ کر جواب پوچھ سکتی ہیں. آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کو سن بھی لیں، بے شک اس کو سمجھ نہ سکیں تو بھی آپ کو سکون ملے گا. بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ تلاوت سن کر ہمیں سکون ملتا ہے. سورہ اسرا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر ایک قسم کی مثال بھی کھول کر بیان کر دی ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے. پھر فرمایا اور ہم نے قرآن نازل کیا جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور یہ ظالموں کو نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا. کئی غیر مسلم ہیں جو مسلمان ہوئے، ان سے پوچھا کہ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اذان کی آواز کو پسند کرتے تھے. کچھ تلاوت سن کر متاثر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں مگر ان کے دل پر قرآن پاک کے الفاظ نے اثر کیا. And it continues that the Quran has been sent down as a mercy to the believers. That means only by hearing the Quran, many a times you get serenity. When I meet people who accepted Islam, they said, why you accept Islam? I like the azan. Did you understand? They say, no. It is unique. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا قرآن پاک کو پسند کرنے کی ہر ایک کی اپنی وجہ ہے اور اس کی ہر آیت اپنا ایک الگ مطلب رکھتی ہے. آپ نے ڈگری لینے کے لیے نہ جانے کتنی ہی کتابیں پڑھی ہوں گی تو ایک کتاب اور کیوں نہیں پڑھتی جو خالق کی کتاب ہے اور اس نے اپنے بندے پر نازل کی، جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے سکونی کو ختم کرے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.